الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صادق الوعد الامین۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور کرم سے ہم نے پچھلے جمعہ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 کا مطالعہ کیا تھا، جس میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے جب اللہ سے پانی مانگا تو اللہ نے فرمایا اضرب بعصاک الحجر، اے موسیٰ اپنے سوٹی سے اس پتھر کو مارو، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، اس پتھر سے سوٹی مارنے کے بعد 12 چشمے نکل کھڑے ہوئے، اور پھر قد علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ نے 12 فرقے تھے، 12 گروہ تھے، 12 قبیلے بنی اسرائیل کے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے، ہر ایک کے لیے اللہ نے علیحدہ علیحدہ پانی کا چشمہ جاری کیا اور فرمایا کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لیکن زمین میں فساد انگیزی نہ کرنا۔ ہم نے یہاں تک مطالعہ کیا اور اس آیت کی مختلف تفسیرات اور اس کے اندر پائے جانے والے نکات پڑھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی جیسی نعمت بھی اللہ سے لے لی، اس کے بعد قرآن فرماتا ہے بنی اسرائیل، ان کا تذکرہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی وَإِذْ قُلْتُمْ، قرآن کہتا ہے اے دور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودیوں، تم نے جب کہا، یاد کرو وہ وقت، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے یہ کہا۔ اب کوئی سوال کر سکتا تھا، بات کر سکتا تھا، حضور کے زمانے کا یہودی یہ پوچھ سکتا تھا کہ حضور ہم نے تو یہ بات نہیں کی تھی جو آپ ہمیں یوں مخاطب کرتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، جب تم نے یہ بات کی تھی، وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ باتیں تو ہمارے آباء و اجداد نے کی تھی، ہم نے تو نہیں کی تھی، یہ معاملات ان کے ساتھ تھے۔ لیکن قرآن کا یہ انداز ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو یہودی حضور کے زمانے میں تھے وہ اپنے آباء و اجداد کی تمام باتوں کے ساتھ دل و جان سے متفق تھے، اور ان کے دل اور ان کی روح اور ان کے عقیدے میں وہ ساری باتیں پائی جاتی تھیں جو دور موسوی کے یہودیوں کے اندر پائی جاتی تھیں، اور آج تک یہودی ذہنیت وہی ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ جب تم نے کہا، اے یہودیوں تم نے کہا، اگر تم نے نہیں کہا تمہارے آباء و اجداد نے کہا تو وہ بھی تمہارے ہی کھاتے میں ہے، کیونکہ اس لیے کہ ان کی تمام باتیں تم اپنے اون کرتے ہو، ان کو اپنا آباء و اجداد مانتے ہو، ان کے طریقے کو تم اپناتے ہو، اور ان کی ساری تعلیمات کو ابھی تک تم نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے اب جو ان کی بات ہے وہی تمہاری بات ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور تم نے کیا کہا، یہودیوں نے کیا کہا تھا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر، فقط ایک کھانے پر، من و سلوہ پر ہم ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ اب یہ یہودیوں کا طریقہ تھا۔ اب بات سمجھیں کہ اللہ نے ان کے لیے کھانا کیا نازل کیا تھا۔ ہم نے پہلے آیات میں ہم نے یہ پڑھ لیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے آسمان سے من اور سلوہ جیسی عظیم شان نعمتیں نازل کی تھی، پانی کے چشمے جاری کیے تھے، اور وادی تیہ میں، صحرائے تیہ میں جہاں ریگستان تھا، کوئی سہارا نہ تھا، کوئی آسرا نہ تھا، کوئی گھر نہ تھا، کوئی ذریعہ زندگی نہ تھا، اللہ نے ان کے لیے بادلوں سے سایہ بھی کیا، ان کے کھانے کا انتظام ایک خوبصورت اور لذیذ ترین شے من اور سلوہ سے کیا، لیکن وہ ناشکری قوم تھی، ناشکری تھی۔ ہم نے اس سے کچھ خود بھی سیکھنا ہے۔ قرآن ہمیں کیوں دیا گیا؟ تاکہ ہم اس سے سبق لیں۔ پچھلی قوموں کی کہانیاں ہمیں کیوں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں؟ تاکہ ہم کچھ سبق حاصل کریں کہ انہوں نے ناشکری کی۔ اللہ رب العزت کی نعمت پر جو نعمت بن مانگے
اور بغیر محنت کے اللہ کی طرف سے ان کے سامنے آتی تھی. انہوں نے کہا لن نصبر، ہرگز صبر نہیں کرنے والے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر، ہم کبھی ایک کھانے پر مطمئن ہونے والے نہیں ہیں. فادع لنا ربک، آپ اپنے رب سے، موسیٰ تم اپنے رب سے. یہ انداز تکلم دیکھو، یہ آپ نے بات سمجھنی ہے. اب امتی ہیں، ان کو پتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے کلیم ہیں، لیکن اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمیں سب کچھ جو مل رہا ہے یہ موسیٰ کی دعا کا صدقہ ہے، مالک کائنات دینے والا ہے. لیکن لفظ کیا بولتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں فادع لنا ربک، موسیٰ تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر، اپنے رب سے ہمیں مانگ کر دے. اس کو ہم مزید کھولیں گے. جب انہوں نے یہ کہا کہ اپنے رب سے مانگ، کیا مانگ؟ لنا، ہمارے لیے، مما تنبت الارض، وہ چیز جو زمین اگاتی ہے، من بقلہا، اگنے والی جو چیزیں ہیں ان میں سے ساگ کی بات کی. بقل کہتے ہیں یہ بقولیات بولا جاتا ہے جس کا پتے ہوں، ایسی سبزی جو پتوں والی سبزی ہے. انہوں نے کہا ہمیں یہ مانگ کر دو. اور کہنے لگے وَقِثَائِهَا، اور ہمیں ککڑی، یہ کھیرے جیسی ایک سبزی ہے، وہ کہتے ہیں یہ مانگ کر دو. اور وَفُومِهَا، اور ہمیں لہسن مانگ کر دو. وَعَدَسِهَا، اور ہمیں مسور کی دال لے کر دو. وَبَصَلِهَا، اور پیاز دے کر دو. یہ ان کی باتیں تھیں. حیران کن بات ہے کہ جب اللہ رب العزت اپنے فضل و احسان کے ساتھ اور انعام خاص سے بن مانگے، بغیر محنت کیے اپنا فضل عطا کر رہا ہو، نعمتیں دے رہا ہو، کرم کر رہا ہو، اور بہترین قسم کا آپ کو کھانا مل رہا ہو، پھر بھی انسان اس کی ناشکری کرے اور اس کے بدلے میں کم تر چیزوں کا سوال کرے، تو یہ سوائے اللہ کی ناشکری کے اور اپنی کم ظرفی کے اور کچھ نہیں. یہ جو ان کی باتیں تھیں اس کو قرآن نے بیان کیا. مما تنبت الارض، جن کو زمین اگاتی ہے. اب اگانے والا کون ہے؟ اللہ. اگاتا کون ہے؟ اللہ. لیکن ان کے لیے ان کا لفظ کیا تھا؟ جو زمین اگاتی ہے. یہ بات ہم سمجھیں گے آگے. یہ کم تر چیزیں انہوں نے مانگی، بغیر محنت اور مشقت کے جو اللہ کا انعام تھا اس کو چھوڑا، اور اللہ رب العزت کی پسند کی چیز کو چھوڑا. اللہ کی پسند کیا تھی؟ اللہ کی پسند یہ تھی یہ من و سلوہ کھائیں، یہ نعمتیں جو میں آسمان سے بھیجتا ہوں وہ کھائیں. انہوں نے اللہ کی پسند کو پیچھے کیا، اپنی پسند کو آگے کیا. یہ بھی بات آپ نے سمجھنی ہے. اپنی زندگی کے اندر ہمارے ہاں روزانہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے. یعنی ہم رب سے اپنی مرضی کا رزق مانگتے ہیں، رب کی مرضی کے اوپر ہم شاکر نہیں رہتے. یہ بنی اسرائیل کا طریقہ ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. آگے بڑھنا چاہیے، مزید ترقی کرنی چاہیے، جائز اور حلال راستوں کے ذریعے اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے، لیکن جو ہے اس پر صابر اور شاکر ہونا چاہیے. جو رب نے عطا کیا ہے اس پر مطمئن ہونا چاہیے. جبکہ وہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہے تھے، ناشکری کر رہے تھے. اور ان کا جو کلام تھا، جیسے میں نے اشارہ کیا، انہوں نے کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ. اب ان کو پتا تھا موسیٰ کون ہے، یہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں، یہ اللہ کے کلیم ہیں، یہ صاحب معجزہ نبی ہیں. اتنا بڑا شان والا، اتنی بڑی عظمت والی شخصیت ملی تھی، لیکن بلانے کا طریقہ دیکھیں. کیا کہا؟ یا موسیٰ. مفسرین نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ اللہ کی اتنی بڑی عظیم شخصیت جو ان کے لیے باعث خیر تھی، جو ان کے لیے محسن تھے، جو ان کے لیے دعائیں کرنے والے تھے، جو ان کے لیے رب سے رحمتیں مانگنے والے تھے، ان کے لیے تو چاہیے تھا یا نبی اللہ کہتے، یا رسول اللہ کہتے، یا کلیم اللہ کہتے. یہ ادب کا، احترام کا، محبت کا طریقہ اختیار کرتے. جو آپ کے لیے دعائیں مانگے، جو آپ کے لیے آسانیاں لے کر دے، جو آپ کے لیے اللہ رب العزت سے انعامات مانگ کر دے، کیا اس کا ادب نہیں کرنا چاہیے تھا؟ لیکن یہ ان کا سوء ادب تھا، یہ بدتمیزی کا طریقہ تھا، یہ بد اخلاقی تھی، یہ ادب سے دوری تھی.
اور جبکہ ہمیں کیا سکھایا گیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ہمارا دین، ہمارا اسلام وہ ہمیں ادب سکھاتا ہے. پورا دین ادب کا نام ہے، پورا اسلام ادب کا نام ہے. رب کا ادب، رسول اللہ کا ادب، اہل بیت کا ادب، صحابہ کا ادب، اولیاء کا ادب، مقربین کا، صالحین کا ادب، ماں باپ کا ادب، استاد کا ادب، مسجد کا ادب، گھر کا ادب، ماں بہن کا ادب. ہر چیز کا ایک ادب ہے، ایک طریقہ ہے. اگر آپ اس کے اندر رہتے ہیں تو آپ کی زندگی حسین ہو بن جاتی ہے، خوبصورت بن جاتی ہے، پرسکون بن جاتی ہے. لیکن جب آپ ان ساری چیزوں کے اندر بے ادبی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں اور اس کے اندر مینرز کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بے سکونی آتی ہے، بے اتفاقی آتی ہے، گھر میں گڑبڑ چلنے لگ پڑتی ہے. لوگ آپ کو بد اخلاق کہتے ہیں. اگر آپ کی زبان پر گالی یا بدتمیزی کے الفاظ ہوں تو آپ کے لیے وہ باعث عزت نہیں ہوتے، وہ آپ کے لیے بے عزتی کا باعث ہوتے ہیں. لیکن جو اچھا بولنے والا ہوتا ہے، اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، یہ اکثر میں نے حدیث سنائی، مفہوم حدیث، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں سب سے بڑا درجہ اچھے اخلاق والے کو ملے گا، بد اخلاق کو نہیں ملے گا. یہ نہیں کہا کہ سب سے بڑا درجہ عبادت گزار کو ملے گا، نہیں، آپ نے فرمایا جنت میں سب سے بڑا درجہ حسن اخلاق والا، سونے اخلاق والا، اچھی زبان والا، اچھے کردار والا، حسن نیت والا، دوسروں کے لیے خیر چاہنے والا، دوسروں کے ساتھ اچھائی اور محبت کا طریقہ اختیار کرنے والا. بنی اسرائیل کی یہ خامی تھی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام جیسی محسن شخصیت کا بھی احترام نہ کیا اور پھر کہنے لگے فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، موسیٰ تو اپنے رب سے ہمیں مانگ کر دے. اب دیکھیں مانگ بھی رہے ہیں اور پتہ بھی ہے کہ دینے والا موسیٰ کا رب ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ جو کچھ ہمیں مل رہا ہے یہ اسی رب کی طرف سے ہے، وہ موسیٰ کا بھی رب ہے. ان کو یہ خبر تھی اور ان کو یہ پتا تھا ہمارا رب بھی وہی ہے، سب کو وہی دیتا ہے، پالتا وہی ہے، نعمتیں وہی دیتا ہے، سب کچھ اسی سے ملتا ہے. لیکن اپنے عقیدے میں اللہ کی ربوبیت کا انکار کر رہے تھے. کہنے لگے ربا کا، موسیٰ تو اپنے رب سے مانگ. یہ بھی بے ادبی تھی. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے فَادْعُ لَنَا رَبَّنَا، موسیٰ ہمارے رب سے ہمیں یہ مانگ کر دو، ہمارے رب سے یہ دعا کرو. لیکن انہوں نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا. یہ بے ادبی تھی، یہ نادانی کا طریقہ تھا. ہم نے اس سے سبق لینا ہے کہ ہمیں قرآن کیا سکھاتا ہے. ہم دین اسلام کو ماننے والے ہیں الحمدللہ. وہ تو یہودی تھے، بنی اسرائیلی تھے، وہ دوسرے تھے. ہم تو نبی الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کو ماننے والے ہیں. ہم قرآن پڑھنے والے ہیں. ہمیں قرآن کیا سکھاتا ہے؟ کیا ہم اپنے محسنوں کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ یہ طریقہ اختیار کریں؟ نہیں نہیں، وہ موسیٰ کا، وہ ان کا بنی اسرائیل کا طریقہ تھا. ہم نے دیکھنا ہے کیا ہم بنی اسرائیل کی طرح، ان یہودیوں کی طرح بے دھڑک اپنے نبی کا ڈائریکٹ نام لے لیتے ہیں یا موسیٰ، یا ہم اپنے ادب کا طریقہ اختیار کر دیں؟ ہم نے یہ غور کرنا ہے. ہمارے ہاں بھی خرابیاں آ چکی ہیں، ہم نے اس کی اصلاح کرنی ہے. قرآن ہم اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں قرآن سے نور ملے، قرآن سے ہدایت ملے، قرآن سے ہم سبق لیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا اپنے نبی، اپنے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے والے ہیں یا کہ ہم بے ادبی کرنے والے ہیں. کیا ہم ان کا نام اس طرح لیتے ہیں جس طرح کے نام لینے کا ادب ہونا چاہیے، یا کہ ہم بنی اسرائیلی اثرات کے تحت ہم بھی ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں؟ ہم نے اس طرح غور کر رہا ہے. قرآن کو دیکھیں، قرآن پڑھیں. ہمیں قرآن کیا سکھاتا ہے؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. لوگوں، مسلمانوں، کلمہ گو مسلمانوں، میرے نبی کے امتیوں، خاتم النبیین کے غلاموں، تمہیں یہ بات یاد رکھنی ہے، رسول اللہ کو اس طرح نہ بلانا جس طرح کا آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں. یہ قرآن کی تعلیم ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارنا، اس طرح نہ بلانا، بینکم آپس میں کا دعائے بعضکم بعضا، جس طرح تم ایک دوسرے کو نام لے کر بلاتے ہو۔ اس میں مفسرین نے بڑی تفصیلی بحث کی ہے کہ ہمیں ہر اس طریقے کو چھوڑنا ہے، نبی علیہ السلام کا نام لیتے ہوئے، آپ کو بلاتے ہوئے، جو طریقہ عام لوگوں کا آپس میں چلتا ہے، عام لوگوں کا جو طریقہ چلتا ہے، ہم نے اس طرح نہیں بلانا۔ ہم نے حضور کو پھر کیسے بلانا ہے؟ قرآن ہمیں سکھاتا ہے، یا ایھا الرسول، کہنا اے رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کہنا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے کمبلی لپیٹنے والے، والضحیٰ، اے سورج کی طرح چمکتے ہوئے چہرے والے۔ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ پورا قرآن آپ پڑھ لیں، کہیں نبی علیہ السلام کو اللہ نے، جبکہ وہ مالک کے کل کائنات ہے، وہ بلا سکتا تھا، لیکن اس نے مالک ہو کر بھی اپنے نبی کا اس طرح ڈائریکٹ نام نہیں لیا، بلکہ القابات سے پکارا۔ یہ ہمیں یہ طریقہ سکھایا گیا۔ اب صحابہ کا عمل دیکھیں، انہوں نے کیسے اپنے آقا علیہ السلام کو بلایا۔ بہت خوبصورت بات، ایک آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی میں حضرت عثمان کا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ان کا جب واقعہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضرت عثمان کعبہ کے سین میں بیٹھے تھے اور کفار کے ساتھ شرائط طے ہو رہی تھی کہ مسلمان اس دفعہ واپس چلے جائیں اور حدیبیہ سے ہی واپس مدینہ چلے جائیں، اس دفعہ وہ عمرہ ادا نہ کریں بلکہ اگلی دفعہ آئیں گے، تو یہ شرائط طے ہو رہی تھی حدیبیہ کے موقع پر۔ تو اس وقت انہوں نے، کفار نے، مکہ کے کافروں نے، سرداران قریش نے، انہوں نے کہا عثمان آپ کعبے کے سین میں بیٹھے ہو، آپ کو ہم اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ ایسے کرو کہ کعبے کا طواف کر لو۔ اب دیکھیں صحابہ کا طریقہ، ان کا طریقہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا واللہ ما اطوف بہ ورسول اللہ محصور عنہ، خدا کی قسم میں کبھی کعبے کا طواف نہیں کروں گا جبکہ رسول اللہ کو اس سے روک دیا گیا ہو۔ یہ اسلام کا طریقہ، یہ صحابہ کا طریقہ، یہ ادب والوں کا طریقہ۔ جبکہ بنی اسرائیل نے اس ادب کو چھوڑا، قرآن نے ہمیں آقا علیہ السلام کا ادب کیا سکھایا؟ کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لوگوں میرے نبی کی آواز سے بھی اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا۔ ان کی ذات کا ادب کتنا بڑا ہوگا، اور صحابہ نے کر کے دکھایا۔ حضور وضو فرما رہے ہیں، صحابہ ہاتھ نیچے رکھتے تھے، پانی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ حضور علیہ السلام کہ پانی جس کو نصیب نہیں ہوتا تو وہ دوسروں کے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ مس کر کے اپنے سینے اور آنکھوں پہ منہ پہ لگاتا ہے۔ یہ ادب تھا حضور کے وضو کا پانی، جو مائع مستعمل ہے فقہی مسائل میں، تو استعمال شدہ پانی ہے، لیکن صحابہ اس پانی کو بھی اپنے لیے باعث برکت سمجھتے تھے، باعث اعزاز سمجھتے تھے۔ حضور بال کٹوا رہے ہیں، حجام بال کاٹ رہا ہے، صحابہ حضور کے بالوں کو چن چن کر سنبھال کے رکھ رہے ہیں۔ حضور سوئے ہوئے ہیں، آپ کے جسم سے پسینہ نکل رہا ہے، مائی صاحبہ پسینے کو بوتل میں ڈال رہی ہیں۔ کیوں؟ پوچھا گیا کہ حضور ہم اپنی دلہنوں کو یہ خوشبو کے طور پہ لگائیں گے۔ یہ ہمارے دین کا طریقہ ہے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ اور بہت ساری لمبی بات ہو سکتی تھی، میرا موضوع رہ جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ تو اپنے رب سے مانگ، ہم ایک کھانے پر رکنے والے نہیں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے کہا جی یہ ہمیں ساگ والی چیزیں، پتوں والی یہ بقولیات لے کر دو، قصہ کھیرے لے کر دو، تھوم لے کر دو، لہسن لے کر دو، عدس لے کر دو، دال لے کر دو، وہ بصل اور ہمیں پیاز لے کر دو، تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے حیرانگی کا اظہار کیا۔ قال، آپ نے فرمایا تستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو؟ الذی ہوا ادنا، اس ادنا چیز کے ساتھ، بالذی ہوا خیر، جو اللہ نے تمہیں بہترین چیز عطا کر رکھی ہے۔ تمہیں اللہ نے من و سلوہ عطا دیا ہے، اپنی نعمت خاص عطا کی ہے، جو اللہ کی پسندیدہ اور بہترین نعمت ہے، اللہ نے وہ تمہیں دی ہیں۔
کیا تم اس کو بدلنا چاہتے ہو؟ یہ حیرانگی کی بات تھی۔ اب اس پر اللہ نے فرمایا اہبطوا مصرا، موسیٰ علیہ السلام ان کو کہو، آپ ان کو کہو مصر کی طرف چلے جاؤ۔ اب مصرن اور مصرا یہ دو لفظ ہیں، ان کو یہ علمی بات ہے، ذرا بیان کرنا ضروری ہے، آپ کی اپ گریڈیشن ہوگی۔ مصرن سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی شہر کی طرف چلے جاؤ۔ اللہ نے کہا یہاں سے نکلو، یہ جگہ چھوڑ دو، یہاں تو میری نعمتیں ہیں، یہاں رحمتیں ہو رہی ہیں، یہاں پر تو میرے کرم کی بارش ہو رہی ہے، اگر تم کچھ اور چیزیں لینا چاہتے ہو پھر نکل جاؤ اس جگہ سے۔ اہبطوا مصرا، کسی بھی اور شہر میں چلے جاؤ۔ یہاں بھی ایک نکتہ ہے کہ اللہ کی جہاں نعمتیں ہوتی ہیں وہ بابرکت جگہ ہوتی ہے، وہاں پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، وہاں پر تو اللہ کے انعامات چلتے ہیں۔ اگر تم ان کو چھوڑنا چاہتے ہو تو پھر جگہ بدلو۔ اہبطوا مصرا، کسی بھی شہر میں چلے جاؤ۔ اور اگر ہم اس سے مراد مصر لیں، کیونکہ بنی اسرائیل کا شہر وہی تھا جو مصر آج کے دور میں بھی ہے، تو عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ مصرا بولنا چاہیے تھا۔ اگر مصر خاص ملک مراد لیا جائے تو مصرن نہیں بول سکتے، کیونکہ تنوین جو ہے وہ کسی ملک کے اوپر نہیں آ سکتی۔ دو زبریں، دو زیریں، دو پیشیں، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ یہ کسی ملک کے نام کے ساتھ ہم نہیں پڑھ سکتے، اس لیے اگر مصر ہی مراد ہوتا کہ مصر چلے جاؤ تو یہاں پر ہونا چاہیے تھا اہبطوا مصرا، جبکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اہبطوا مصرن، کہ تم کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، فإن لکم ما سألتم، تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جو تم مانگ رہے ہو۔ یہ ان کی بات اللہ پاک نے پوری کر دی۔ اب دیکھیں کہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ کی نعمت کی ناشکری کی جاتی ہے، اللہ کی عطا کو ٹھکرایا جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو کم تر سمجھا جاتا ہے، اور اللہ کی دین پر جب انسان اس کی ناقدری کرتا ہے اور اس کو پھر سزا کیا ملتی ہے۔ آپ قرآن کی بات دیکھیں، قرآن نے کہا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمت کو ٹھکرایا، من و سلوہ کو چھوڑا، اللہ کی پسندیدہ نعمت کا انکار اور بے قدری کی۔ اب اس بات پر اللہ نے انہیں کیا کہا کہ اب تمہارے لیے ٹھیک ہے، جو تم مانگتے ہو ہم وہی دیتے ہیں۔ اب پھر کیا سزا کیا ہوئی؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، وَالْمَسْكَنَةُ، اور محتاجی مسلط کر دی گئی۔ اب دیکھیں یہودیوں کا حال دیکھیں کہ ظاہراً وہ بڑے مالدار ہیں، بہت مال ہے ان کے پاس، لیکن قرآن کی اس فرمان کے مطابق وہ ذلت کے عالم میں ہیں، وہ کمتری کے حال میں ہیں، وہ محتاجی کے حال میں ہیں۔ اب بات سمجھنی ہے آپ نے کہ ذلت اور کمتری اور محتاجی کیسے ہے، جبکہ ظاہراً وہ صاحب مال ہیں، ان کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہیں۔ تو اب قرآن کی اس آیت کا معنی کیا ہوگا؟ تو یہاں مفسرین نے یہ بات بڑے خوبصورت طریقے سے ہمیں سمجھائی۔ انہوں نے کہا کہ محتاجی سے دور وہ ہوتا ہے، غنی وہ ہوتا ہے جس کا دل غنی ہو جائے، جس کے اندر ہوس ختم ہو جائے، لیکن جو طلب مال کی ہوس رکھتا ہے اور وہ حل میں مزید کے چکر میں رہتا ہے، وہ چاہے کتنا بڑا مالدار ہو جائے اس کا دل نہیں بھرتا، وہ محتاج ہی رہتا ہے۔ خزانے بھرے ہوتے ہیں، بینک بھرے ہوتے ہیں، ظاہراً سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے دل کا عالم محتاجی والا ہوتا ہے، اور وہ کمتری کے عالم میں ہوتا ہے، اور اسی حال میں اس کی زندگی گزر جاتی ہے۔ مال، اسباب، جائیداد، اولاد سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کا دل غنی نہیں ہوتا، وہ حریص ہوتا ہے، وہ لالچی ہوتا ہے، اس کے دل میں وہ طلب باقی رہتی ہے، اور اسی طلب میں اس کو موت آ جاتی ہے۔ قرآن اس کو کہتا ہے حتیٰ زرتم الحاکم التکاثر، کثرت کی طلب نے تمہیں ہلاک کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں کو تم نے دیکھ لیا۔ یعنی جو کثرت کی طلب ہے یہ انسان کو یہ کبھی غنی نہیں ہونے دیتی۔ اسی بات کو قرآن نے فرمایا کہ یہودیوں کے لیے اللہ نے سزا یہ سنائی کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی، وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان کے اوپر محتاجی مسلط کر دی گئی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہو ٹھہر گئے۔ اب اس بات کو غور سے دیکھیں
کہ اللہ نے یہاں پر یہ وضاحت بھی دے دی تھی کہ یہ جو سزا انہیں ملی ہے یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے ملی ہے، اللہ کی نعمتوں پر ناشکری کی وجہ سے ملی ہے۔ اللہ نے مزید وضاحت کی ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ سزا محتاجی کی، یہ ان کے اوپر جو ذلت اور مسکنت یہ ان کے اوپر ٹھونسی گئی، مسلط کی گئی۔ ذالک یہ وجہ کیا ہوئی؟ بأنہم کانوا یکفرون، کہ وہ انکار کرتے تھے بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا۔ آپ پچھلے سارے مطالعے کو ایک نظر ڈالیں تو قرآن نے ہمیں بیان کیا کہ بے شمار اللہ نے ان کو نعمتیں عطا کی تھی۔ تو میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا کہ ہر طرح کی نعمت انہیں ملے گی، لیکن انہوں نے ہر دفعہ اللہ کی نعمت کا انکار کیا۔ ایک وجہ یہ بیان کی کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے تھے، اور دوسری بات بیان فرمائی وہ یقتلون النبیین بغیر الحق، اور وہ نبیوں کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے۔ یہ دوسری وجہ ہے کہ ان کے اوپر جو ذلت اور مسکنت آئی اور ان کو اللہ پاک نے اپنے غضب کا مستحق بنا دیا، تو اس کی وجہ کیا؟ فرمایا ایک تو وہ نبیوں کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے۔ اب نبی کو تو حق کے ساتھ بھی قتل کرنا اجازت نہیں، نبی تو محسن ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے، راہ دکھانے والا ہوتا ہے، نور عطا کرنے والا ہوتا ہے، دعائیں کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کا قرب دینے والا ہوتا ہے، اس کو تو قتل کیا ہی نہیں جا سکتا تھا، لیکن وہ اس کو ناحق قتل کرتے تھے۔ اور پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے قرآن فرماتے ذالک، یہ وجہ یہ ہوئی، یہ سزا، یہ محتاجی، یہ ذلت، یہ مسکنت بما عصوا وکانوا یعتدون، انہیں اس وجہ سے ملی کہ وہ ہمیشہ نافرمان کانوا، وہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے انکار کا طریقہ اختیار کرنا، نافرمانی کرنا، اور ہمیشہ کانوا یعتدون، وہ ہمیشہ حد سے بڑھتے۔ اللہ اپنی نعمتیں عطا کرتا، اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی شکل میں ان کے اوپر اپنے کرم کی بارش کرتا، لیکن ہمیشہ وہ ان مہربانیوں، ان نعمتوں اور ان کرم فرمائیوں کی ناقدری اور ناشکری کا طریقہ اختیار کرتے۔ یہاں میں نے ایک بات اشارتاً شروع میں کی تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ موسیٰ آپ اپنے رب سے مانگے ہمارے لیے، یخرج لنا، ہمارے لیے نکالے، مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے۔ اب زمین کا اگانا یہ بات بڑی قابل غور ہے، یہ بلاغت کا نقطہ ہے۔ آج کے دور میں جو سیدھے سیدھے لوگ ہیں وہ بلاغت کی اس طرح کی بات کو سمجھنے سے ان کی عقل آ رہی ہے، اور انہوں نے چونکہ صرف سنے سنائی طریقے سے علم حاصل کیا ہوتا ہے، اور اس کو انگریزی میں ایک ٹرم بولی جاتی ہے باروڈ نالج، انہوں نے کسی سے ادھار نالج لیا ہوتا ہے، خود گوڈے ڈا کے نہیں پڑھا ہونا، تو ان کے لیے بلاغت کی بات، مجاز حقیقت کی بات یا قرآن کی اس طرح کی نقطے والی بات ان کی عقل سے باہر ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوا کہ یہ بات سیدھی قرآن نے کی، آپ نے اس کو حقیقت میں ڈال دیا، مجاز میں ڈال دیا۔ ہم آج کل یوٹیوب پہ سنتے ہیں، بے شمار لوگ نادانی کے عالم میں، بڑے لوگ ان کے سننے والے بھی ہیں، لیکن انتہائی ناسمجھی سے قرآن کے ان بلاغی نکات کا، قرآن ایک نور ہے، ہدایت ہے۔ ہمارے یہاں علماء کہتے ہیں کہ جس کو بلاغت نہیں آتی اس کو قرآن کی سمجھ ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن کہتا کیا ہے، قرآن کہتا کیسے ہے، قرآن کے مفاہیم کیا ہیں، قرآن کے انوار و تجلیات کیا ہے، یہ نکتے نکلتے کیسے ہیں، بہر آپ اس کو سمجھیں۔ انہوں نے کہا مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے۔ اب زمین ذات ہی اگا نہیں سکتی، زمین تو سبب ہے اگانے کا، زمین سبب ہے۔ اللہ پاک نے یہاں پر حقیقی اگانے والا کون ہے؟ زور نال بول سکتا، اگاتا کون ہے؟ اللہ۔ یہ اللہ کا حکم ہو تو زمین کے اندر پودا اگتا ہے، منبت حقیقی اللہ ہوا، لیکن یہاں نسبت زمین کی طرف کی گئی، تو یہاں یہ نسبت یہ علاقہ سببیہ پایا جاتا ہے۔ یہاں پر اس کو کہتے ہیں بلاغت کی رنگ میں مجاز عقلی، عقل یہ کہتی ہے کہ زمین اگاتی ہے، عقلاً یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کا سبب اس پودے کو اگانے والا ہے۔ یہاں اس لیے یہ فرمایا گیا مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے۔ اب زمین کا تعلق اگانے کے ساتھ یہ عارضی ہے، یہ مجاز عقلی کے طور پر یہاں استعمال ہوا، اور ان کے اندر جو زمین کے اندر اگانے کا جو تعلق ہے یہ سبب کی وجہ سے ہے۔
زمین سبب بنتی ہے سبزی کے، فصل کے، پھل کے اگنے کا، یہاں یہ مجازن نسبت ہوئی۔ اور دوسرا جو قرآن کا یہاں اس آیت میں نکتہ ہے وہ فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، یہودیوں پر اللہ نے ذلت کو اور مسکنت کو یہ ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ اب ضُرِبَتْ یہ جو لفظ ارشاد فرمایا گیا تو اس کا مفہوم یہ بیان ہے کہ جس طرح ایک گنبد ہوتا ہے، وہ گنبد کے اندر ہر چیز گھیرے میں آ جاتی ہے، یا خول کہہ لیں، گول دائرہ کہہ لیں، تو کوئی بھی چیز جو اس کے اندر ہوگی وہ گھیر لے گی اسے۔ تو یہاں یہ بات یوں کہی گئی کہ یہودیوں کی نافرمانی کی وجہ سے ذلت اور مسکنت نے انہیں گھیر رکھا ہے۔ اور جو قرآن نے فرمایا یقتلون النبیین بغیر الحق، کہ بغیر حق کے نبیوں کو قتل کرتے، جبکہ نبیوں کو حق کے ساتھ بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں، درست نہیں۔ تو یہاں پر یہ قید جو بغیر الحق کے لگائی گئی اور بہت وضاحت کے ساتھ بات کی گئی، تو یہاں جو بنی اسرائیل یہودیوں کی نبیوں کے ساتھ دشمنی ہے اور ان کے ساتھ عداوت ہے، اپنے محسنوں کے ساتھ جو بغض کا تعلق ہے، اس کی وضاحت کرنے کے لیے اللہ نے کہا نبی تو آئے ہی تھے ان کی رہنمائی کے لیے، نبی ان کے ساتھ محبت کے لیے آئے تھے، ان کو رہنمائی دینے آئے تھے، ان کو اللہ کے قریب کرنے آئے تھے، انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی اور نور کی طرف لے جانے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے ان کا احسان مند ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بجائے احسان مند ہونے کے اپنے محسنوں کا قتل کر ڈالا۔ اور جب انہوں نے یہ کام کیا تو اللہ نے ان کے اوپر سزا نازل کی اور ان کے اوپر ذلت اور مسکنت، اور ان کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے، چاہے ظاہری مال کتنا بھی ان کے پاس ہو جائے، ان کی مسکنت کبھی ختم نہیں ہوگی، ان کی محتاجی ختم نہیں ہوگی، ان کے دل کے اندر جو احساس کمتری ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کا نور عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وما علینا الا البلاغ المبین۔